يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلم ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا إيمانا رب زدنا فقها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال تعالى في مقام آخر وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ومن اراد الآخرۃ جو انسان آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وسعى لها سعيها اور پھر ساری کوشش اس آخرت کے لیے کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی کوشش کی ان کی محنت کی بڑی قدردانی کرتے ہیں ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمام قسم کے تعریفی کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین
امام الحرمین والقبلتین امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ پر قابل قدر، قابل احترام معزز سامعین و سامعات، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بڑے ہی پیارے گھر اور بڑے ہی پیارے دن میں وقت پہ آ کے خطبہ جمعہ سننے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ یہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ زندگی انسان کی بڑی ہی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ یہ خطبہ جمعہ، اس کا سننا صرف ایک عادت کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جمعہ آ گیا، پڑھ لیا، وقت گزر گیا، چلے گئے۔ یہ جمعے کا دن اور خصوصاً جمعے کا خطبہ، اسے اپنے لیے ہفتے کے اندر ایک دن ترجمہ اور حدیث کی کلاس سمجھ کے بیٹھا کریں، اس سے کچھ لے کے جایا کریں۔ یہ مسلمان کی ایک ہفتے کے اندر ایک دن اللہ رب العزت نے صفائی کا رکھا، ٹریننگ کا، تربیت کا، کچھ سیکھنے کا کہ یہ میرا ہفتہ کیسے گزرنا چاہیے، اس سے کچھ سیکھیں۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، حالات واقعات آپ کے سامنے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ان کا ظہور ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ترکی اور شام کے اندر زلزلہ، کس قدر ہولناک مناظر آپ نے میڈیا پہ دیکھے۔ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور انسان کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ زلزلوں کا واقع ہونا یہ قرب قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں تکثر الزلازل، زلزلے بہت زیادہ آئیں گے جب قیامت قریب آ جائے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ زلزلے بلاد عرب میں آئیں گے۔ یہ شام عرب کا علاقہ ہے، وہاں بھی زلزلہ آیا اور جو تباہی، جو ہولناک اور خطرناک مناظر وہ ابھی تک آپ میڈیا پہ دیکھ رہے۔ اس زندگی کو قیمتی بنائیں۔ یہ بے مقصد زندگی نہیں ہے، کسی وقت بھی موت کا پیغام آ سکتا ہے۔ یہ حالات، یہ حادثات، اچانک کی موتیں، نوجوان ادھر سے گھر سے نکلتے ہیں، واپس گھر لاش آتی۔ دوسری نشانی آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانے کی، وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں رات دن بھاگ دوڑ ہر انسان کی ختم نہیں ہوتی، کام پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ قرب قیامت وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، یہی دور وہ گزر رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، عجیب عجیب بیماریوں کے فتنے، لڑائی جھگڑے کے فتنے، اپنے مسلمانوں کے آپس کے معاملات، فسادات، ان کے فتنے، یہ قرب قیامت عام ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وَيَكْشُرُ الْحَرْجِ، قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ پچھلے دنوں پشاور کے اندر دھماکہ اور واقعات، نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے مار رہا ہے،
نہ قتل ہونے والے کو مقتول کو پتہ ہے کہ اسے کس لیے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ ابو داود سنن ابی داود کے الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھے فتنے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اندھا دھند فتنے، اندھیرے والے فتنے، تاریک فتنے، وہ کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت اس قدر عام ہو جائے گی، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس لیے مار رہا ہوں، اور مقتول قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کس لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس حدیث کے اندر پھر یہ رہنمائی فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اذا رأیتم ذالک فانتظروا الدجال، جب یہ نشانیاں بڑی بڑی تم دیکھو تو پھر دجال کے آنے کا بس انتظار کرو۔ اما اليوم و اما الغد، وہ آج بھی آ سکتا ہے، کل بھی آ سکتا ہے۔ یہ دجال کے آنے کی آمد کا وقت، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے اسلاف، ان کے اندر آخرت کی تڑپ وہ کس قدر تھی، ان کی زندگیاں کیسی تھی، اور اب قرب قیامت بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی، ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اوپر فرض کیا ہے؟ سب سے پہلی بات رجوع الی اللہ، ہر اپنی چیز کا رخ آخرت کی طرف کر دے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا رخ آخرت کی طرف کر دے۔ وابتغی، آپ تلاش کریں، فیما آتاک اللہ، جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے ہر اس چیز کے ساتھ، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ اللہ نے زندگی دی ہے، وہ ساری آخرت کی تیاری کے لیے لگا دے۔ مال دیا ہے، اس کا رخ آخرت کی طرف کر دے۔ صحت دی ہے، اس کا رخ آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ جوانی دی ہے، اولاد دی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے ہر چیز کا رخ طلب آخرت کی طرف ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کی سوچ دیکھیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مسلمان اس کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ ومن اراد الآخرہ، ارادہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ ارادہ آخرت سے مراد اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کی جستجو، جنت کے داخلے کی انسان فکر کر لے، جہنم سے بچاؤ کا سامان کر لے، یہی ارادہ آخرت جو کہ ہر مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ارادہ آخرت، ہر سوچ، ہر فکر، ہر مقصد سے پہلے مقدم ارادہ آخرت ہونا چاہیے۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکیں۔ یہ تیاری آخرت، یہ ارادہ آخرت جس کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ خالی ہر وقت دنیا دنیا اور اس کے پیچھے لگے رہنا، رات دن دنیا داری کے لیے اپنے اوقات کو برباد کر دینا، دنیا کی ہر وقت فکر، یہ انسان کے لیے یہ سوچ اور فکر انتہائی تباہ کن ہے، اور اس کو دنیا آخرت میں برباد کر دینے والی فکر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہمارے لیے آپ کی سیرت مشعل راہ ہے۔ آپ کو صحیح حدیث مبارکہ ہے پیشکش کی گئی اللہ کی طرف سے کہ اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سارے مکہ کے پہاڑ، مدینہ کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیتے ہیں۔ آپ جہاں چاہیں یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ چلیں گے، جہاں چاہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، جہاں چاہیں آپ ان کو خرچ کریں، یہ سب کچھ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جاتا ہے۔
لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور ہمارے لیے سبق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب ان آکل یوما واجوع یوما، کہ اے اللہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا مل جائے میں شکر کروں تیرا، اور جس دن کچھ نہ ملے بھوکا رہوں، تیرا صبر اور شکر کر کے میری زندگی گزرنی چاہیے۔ یہ آخرت کی فکر، ارادہ آخرت، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اور خصوصاً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہر وقت انسان کی سوچ بس ارادہ آخرت ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سوچ دیکھیے آخرت کے حوالے سے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یا دنیا طلقت بثلاثہ، اے دنیا میں نے تجھے تینوں طلاقیں دے دی، لا رجعت فیہا، تیسری طلاق کے بعد کوئی رجوع کی صورت باقی نہیں رہتی، اے دنیا میں نے تجھے تینوں طلاقیں دے دی، اب تیری طرف کوئی رجوع میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلاف کی فکر تھی۔ کتنے لاکھ مربع میل کے مالک اور حکمران، حضرت عمر بن خطاب، ان کی سوچ اور فکر دیکھیے، کس قدر آخرت کی فکر، ارادہ آخرت، کہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، میں نے تجھے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کس قدر آخرت کی طلب کا ہر وقت وہ ارادہ رکھتے تھے۔ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر آخرت کی طلب اور دنیا سے نفرت تھی۔ یہ دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے غافل کر رکھا ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے نمازیں برباد ہیں، ہمارے اخلاق وہ بگڑ چکے ہیں، ہمارے کاروبار وہ سودی ہو چکے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے اپنا 600 کھجوروں کا درخت دے دیا۔ کس قدر آخرت کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کہ اللہ کے نبی میرے باغ کے اندر کسی دوسرے آدمی کا، بعض روایات میں ہے کہ یہودی آدمی کا ایک کھجور کا درخت ہے، وہ میرے لیے اس کا آنا جانا وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس کو کہیے کہ یہ کھجور کا ایک درخت مجھے فروخت کر دے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں فروخت نہیں کروں گا۔ سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس سے وہ کھجور کا ایک درخت لے کے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو یہ کھجور کا ایک درخت مجھے خرید کے دے گا، میں اس کے بدلے میں اسے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لے کے دوں۔ کس قدر جنت کی فکر، ارادہ آخرت۔ اس بندے کے ساتھ سودا طے ہوا، ایک کھجور، 2 کھجوریں، 3، وہ تیار نہ ہوا۔ ایک کھجور کا درخت دینے کے لیے وہ بعض جو روایات کے اندر ہے کہ یہودی تھا، وہ تیار نہیں، یہاں تک کہ سودا یہ طے ہوا کہ سیدنا ابو الدحداء نے کہا کہ یہ 600 کھجور کے درختوں کا میرا باغ ہے، یہ لے لو، اس کے بدلے میں مجھے یہ ایک کھجور کا درخت دے دو۔ وہ اس بات پہ آمادہ ہو گیا، 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ وہ ابو الدحداء نے جنت کے ایک کھجور کے درخت کی گارنٹی ملنے کی وجہ سے وہ دے دیا۔ کس قدر آخرت کی فکر تھی۔ ہمارے جیسا ہوتا یہ سودا کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا؟ کس قدر ان لوگوں کا حدیث کے اوپر ایمان اور یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ جو یہ درخت خرید کے دے گا میں جنت کے اندر جنت کے باغوں میں سے ایک درخت اسے لے کے دوں۔ پھر ان لوگوں کی عورتیں، میری مائیں اور بہنیں توجہ کریں، کس قدر عظیم عورتیں،
ابو الدہداء نے جب اپنا 600 درختوں کا باغ دے دیا، اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں ام دہداء کو، اے ام دہداء باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا۔ وہ کہنے لگی کیا معاملہ ہے، یہ باغ ہمارا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ جنت کے ایک درخت کے بدلے میں نے اللہ کے نبی سے سودا کر لیا ہے، یہ 600 کھجوروں کا باغ میں نے وہ دے دیا ہے۔ وہ کس قدر عظیم عورت تھی، ہماری عورتوں جیسی ہوتی تو کہتی کیا بیڑا گرک کر کے آ گئے ہو، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ وہ بیوی آگے سے کہنے لگی ہے ابو الدہداء ھذا ربح البیع، کیا قیمتی اور بہترین سودا کر کے آیا ہے کہ جنت کا ایک درخت تو نے 600 کے بدلے میں خرید لیا، اس سے بڑا قیمتی اور اچھا سودا نہیں۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اے میرے صحابہ کم من عزق معلق لأبی الدہداء بالجنہ، کہ جنت میرے سامنے ہے، اس کے جنت کے سارے درخت میں دیکھ رہا ہوں، اس درخت کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کے خوشے بھی دیکھ رہا ہوں، ہر پھل کے اوپر ابو الدہداء کا نام لکھا ہوا۔ کس قدر وہ طلب آخرت اور آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے۔ ایک دیہاتی آدمی نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے، ادھر سے جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، وہ نیا نیا پینڈو اور دیہاتی آدمی اللہ کے نبی کے اعلان پہ وہ بھی جہاد کے اندر شریک ہو جاتا ہے، جہاد کے اندر فتح ملتی ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا میرا صحابی، اس کو بلاؤ مال غنیمت کے اندر سے آ کے اپنا حصہ لے۔ اس کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال غنیمت میں تیرا حصہ ہے، یہ لے لو۔ کس قدر ان لوگوں کی سوچ اور فکر تھی طلب آخرت۔ وہ کہنے لگا متبعتک لہذا، اے اللہ کے نبی یہ دنیا کا مال لینے کے لیے میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جائز ہے، مال غنیمت میں سے تیرا حصہ ہے، تو جہاد کے اندر شریک ہوا ہے، لے لو۔ کہنے لگا میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ میں دنیا کا مال لوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پھر کس لیے کلمہ پڑھا؟ کہنے لگا وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ أَنْ أُرْمَا إِلَىٰ هُنَا، میں نے تو کلمہ اس وجہ سے پڑھا تھا کہ میں کوئی موقع ملے جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں اور کافر دشمن کا تیر میری اس جگہ پہ آ کے لگے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت کا داخلہ مل جائے۔ اگلے دن پھر مار کا سجا، کوئی اور موقع آیا قتال اور جہاد کا، اس کے اندر وہ شریک ہوا۔ کافی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی سارے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہیں شہداء کی۔ وہ دیکھا کہ وہی دیہاتی آدمی جس نے کہا تھا کہ میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ میری گردن پہ اللہ کے راہ میں جہاں آ کے تیر لگے میں جان قربان کر دوں، اللہ کے نبی نے دیکھا جہاں اس نے ہاتھ لگایا تھا اسی جگہ پہ اس کو تیر لگا اور وہ شہید ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان صادقاً، یہ دین کے ساتھ مخلص تھا، اللہ کے ساتھ مخلص تھا، دل کے اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا تھا، فصدقہ اللہ، اللہ نے اس کے سچ کی لاج رکھ کے اس کو قبول کر کے جنت کا داخلہ دے دی۔ یہ اسلاف کی سوچ تھی، ارادہ آخرت۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہ، جو کوئی آخرت کا ارادہ کر لے پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی ہر کوشش کی بڑی قدردانی کرتے۔ آپ دیہاتی آدمی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ذمہ دار طبقہ موجود ہے، اپنے ذمہ دارے کے لیے کیا کچھ ہم اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں اور نمازوں کا ضیاع کرتے ہیں۔
مدینہ کے اندر رہنے والے سب سے بڑے ذمہ دار وہ انصار لوگ تھے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود. وہ بیچارے ذمہ دارا کرتے تھے. مدینہ کے اطراف میں پانی کا انتظام نہیں تھا، مدینہ کے اندر سائڈوں پہ انتظام تھا. انہوں نے ایک دن یہ مشورہ کیا سارے انصار نے کہ سارا دن ہم اپنی زمینوں کے لیے، فصلوں کے لیے پانی لا لا کے تھک جاتے ہیں، ہمارے غلام بھی تھک جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یا دعا کر دیں کہ اللہ کوئی مدینہ کے اندر بھی پانی کا انتظام کر دے، ہم فصلوں کے لیے پانی لا لا کے تھک جاتے ہیں، یا کوئی انتظام کروا دے. انصار کی ایک جماعت اکٹھی ہو کے، غور طلب حدیث ہے، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں کہ کس قدر ان کی آخرت کی فکر تھی اور کس قدر وہ دنیا سے دوری اختیار کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، بڑی سمجھداری تھی، چہرے پڑھ لیتے تھے. ابھی انصار داخل ہی ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ انصار اپنا کوئی خاص مطالبہ لے کے آئے. جب وہ آئے آپ کی مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار مجھے لگتا ہے آج کوئی خاص حاجت لے کے آئے ہو، اور یہ بھی گارنٹی لے لو انصار نے کبھی کوئی اللہ کے نبی سے مطالبہ پہلے نہیں کیا، یہ پہلا ان کا مطالبہ تھا، ورنہ انصار اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے انصار مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی خاص مطالبہ لے کے آئے ہو، تو سن لو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج جو مانگو گے میں تمہیں اللہ سے لے کے دوں. انصار بڑے سمجھدار لوگ آئے کس لیے تھے؟ پانی کا انتظام کروانے کے لیے، دنیا داری کے لیے، ہماری فصلوں تک پانی پہنچنے کا کوئی انتظام کروا دیں یا دعا کر دیں، ہم پانی فصلوں کے لیے لا لا کے تھک جاتے ہیں. یہ ان کا مطالبہ تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ انصار آج جو مانگو گے اللہ سے لے کے دوں گا، انصار رک گئے، سوچنے لگ گئے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی بڑی ضمانت اور گارنٹی آپ نے کہہ دیا ہے کہ جو مانگو گے لے کے دوں گا. تو آپس میں انہوں نے میٹنگ کی کہ اللہ کے نبی سے مانگنے سے پہلے مشورہ کر لیں بھی آج کیا مانگنا ہے. وہ جو فکر تھی، اصل جو کام آئے تھے وہ بھول گئے. سوچ دیکھیں صحابہ کی، ہمارے اسلاف کی، ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا، جب بندہ آخرت کا ارادہ کر لے، طلب آخرت اس کا نظریہ بن جائے، پھر اس کی سوچ ہر معاملے میں آخرت ہی ہوتی ہے، اور یہی کامیابی کی ضمانت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ سوچنے بیٹھ گئے انصار سارے. میٹنگ شروع ہو گئی. کوئی کہنے لگا کہ یہ مانگ لے، کوئی کہنے لگا یہ مانگ لے. ایک ہلکی سی عمر کا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نوجوان کھڑا ہوا جس کی ابھی بالکل نوجوان چھوٹی سی عمر کا، وہ کھڑا ہوتا ہے کہتا میری بات بھی سن لو. انہوں نے کہا آپ بھی سنا دیں، مشورہ ہو رہا تھا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ جو مانگو گے لے کے دوں گا. ہم اللہ کے نبی کو کہہ دیں، پانی والی بات چھوڑیں کہ اللہ کے نبی اللہ سے ہمیں گناہوں کی معافی لے دیں. وہ اس نوجوان کی سوچ دیکھیے. ہمارے نوجوان رات دن موبائلوں پہ، بے حیائی پہ، نیٹ پہ، فیس بک پہ اپنی زندگیاں برباد کر. اس نوجوان کی سوچ اور فکر دیکھیے. آئے دنیا کا مطالبہ لے کے تھے، پانی لینے کے لیے. اللہ کے نبی سے جنت کی گارنٹی ملی، دعا کی قبولیت کی گارنٹی ملی کہ جو مانگو گے لے کے دوں گا. اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے نبی سے جا کے کہتے ہیں کہ بس گناہوں کی معافی کروا. گناہوں کی معافی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنت کا داخلہ مل جائے گا. یہ بات یاد رکھیں، اگر ایک گناہ بھی بندے کے ذمے ہوا وہ بندہ جنت میں نہیں داخلہ ہو سکتا، کیونکہ جنت بڑی پاکیزہ جگہ ہے اور گناہ بندے کے جسموں کو ناپاک کر دیتے ہیں.
جنت جیسی پاکیزہ جگہ پہ ناپاک چیز نہیں جا سکتی۔ کس قدر انصار کی باریک بینی والی سوچ کہ گناہوں کی معافی مل گئی تو جنت خود بخود مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم آئے تو کچھ اور نیت لے کے تھے، لیکن اب آپ نے گارنٹی دی ہے کہ جو مانگو گے لے کے دوں گا۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کی، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے، ان کی اولادوں، پوتوں اور نسلوں کو بھی معاف کر دے۔ کس قدر ان کی سوچ تھی، کس قدر ارادہ آخرت تھا، آئے دنیا کا کام کروانے کے لیے اللہ کے نبی سے معافی گناہوں کی لے کے جا رہے۔ جب انسان کی فکر اور سوچ آخرت بن جائے پھر یہ ایسے ان کے کام ہوتے ہیں، ایسے ان کے نظریات ہوتے ہیں، ایسی ان کی فکریں ہوتی ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے لیے تو دعا کر دی ہے، ہمارے غلام والی موالینا، وہ بیچارے سارا دن پانی زمینوں کے لیے لا لا کے تھک جاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ غلاموں کی کس قدر فکر۔ پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار ولی موال الانصار، اے اللہ انصار کو بھی معاف کر دے، ان کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے، ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے، ان کے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ کس قدر وہ عظیم لوگ تھے، ان کی سوچ اور فکر ہر وقت ارادہ آخرت۔ یہ بھی صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ روزانہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پانی لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ سوچ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رات قیام اللیل کے لیے اٹھیں، آپ کو پانی کی طلب ہو وضو کے لیے، آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، خادم پانی لے کے بیٹھا ہو، روزانہ بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، پانی وضو کرنے کے لیے نہیں تھا، دروازہ کھولا، باہر سامنے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی دیکھ کے حیران کہ اے ربیعہ، رات کا وقت تو میرے دروازے پہ کس لیے بیٹھا ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آج پہلا دن نہیں ہے، میں تو خادم آپ کا، خدمت کے لیے روزانہ رات آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزارتا ہوں کہ کہیں اللہ کے نبی کو رات کے وقت کوئی ضرورت اور کام پڑے، خادم حاضر ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے پانی چاہیے، میں نے وضو کرنا ہے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو وضو کروایا، آپ وضو کر کے فارغ ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے ربیعہ، آج تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، سل تو عطا، آج جو مانگے گا تجھے لے کے دوں گا۔ ان نوجوانوں کی فکر دیکھیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جن کا ارادہ آخرت، طلب آخرت بن جائے، پھر وہ کوششیں ان کی کیسے ہوتی ہیں، اللہ پھر ان کی کوششوں کی قدردانی کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ربیعہ کو کہا اے ربیعہ، آج جو مانگو گے میں اللہ سے لے کے دوں گا۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا مانگوں اللہ کے نبی سے۔ ہمارے جیسا ہوتا کوئی دنیا کا ہی سوال کرتا کہ یہ چاہیے یہ چاہیے، یہی ہمارے مطالبے ہوتے ہیں، آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہے۔ ربیعہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا مانگنا چاہیے، حالانکہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، فقہ کشی تھی، فقیری تھی، غربت تھی، کچھ نہیں، دنیا کا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دنیا مانگ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی تھی کہ جو مانگو گے لے کے دوں گا۔ ربیعہ سوچنے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی سوچ کے بتاتا ہوں، کچھ موقع دیا جائے۔ سوچنے لگ گئے،
کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے دنیا مانگوں کیا مانگوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ تو ادھر چند دن کی زندگی ہے، کوئی دنیا کا مطالبہ کروں ادھر سے اس مطالبے کے پورا ہونے سے پہلے ہی موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ کہتے پھر میں نے سوچا کہ جنت مانگوں، کہنے لگے جنت کے اندر تو اور بھی بڑے لوگ جائیں گے، اکیلی جنت کو کیا کرنا ہے؟ کہتے پھر میں نے سوچا جنت بھی مانگتا ہوں اور جنت کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا اے ربیہ کیا سوچ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، بس میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس عطا کر۔ اللہ کے نبی کی زبان سے گارنٹی اور دعا، کس قدر ان کی سوچ ارادہ آخرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ٹھیک ہے میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن تجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میرا پڑوس تجھے چاہیے تو پھر کثرت سے نمازیں پڑھا کر، نفل و نوافل ان کا کثرت سے اہتمام کیا کر، سجدے بہت زیادہ کیا کر۔ یہ ان کی سوچ تھی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو ارادہ آخرت کر لے، کوشش شروع کر دے، ایماندار ہو، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ان کی کوششوں کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ان کی فکر تھی، آخرت کا ارادہ تھا، طلب آخرت تھی، ہر چیز کا رخ آخرت کی طرف موڑ دیں، آخرت کی طرف کر دیں۔ اولاد ہے اس کو آخرت کی طرف لگا دیں، دین کے علم کی طرف لگا دیں، مال ہے آپ کا ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ طلب آخرت کے لیے لگنا چاہیے۔ کون سی چیزیں ہیں جو ہر وقت ہمیں چلتے پھرتے آپ جنتی روحیں بن سکتے ہیں، آپ کا ارادہ آخرت ہو سکتا ہے؟ چند باتیں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ابھی نماز کے بعد پہلے بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے فارغ ہونا ہے، نماز جمعہ ادا کرنی ہے، نماز کے بعد والے اذکار نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے کریں۔ یہ میرے بزرگ نمازی نوجوان یہ چیزیں نوٹ کر لیں، کتنے ایسے اعمال اور کام ہیں ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد والے اذکار نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے کریں، اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کا ارادہ آخرت ہو، وہی اس کو بیٹھنے کی توفیق مل سکتی ہے۔ ورنہ تو آج کل حالات یہ ہیں کہ سلام دوسری طرف امام صاحب نہیں پھیرتے، نمازی باہر ہوتے ہیں۔ آپ نماز کے اذکار جمعے کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کریں، کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات، جو نماز کے اذکار نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتے نازل کرتے ہیں جو اس بندے کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، فرشتے کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ حرکت بھی نہیں کرتے۔ اللہ حکم کرتے ہیں تو پھر فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ حکم دعا کا اس وقت کرتے ہیں اور اس بندے کے لیے فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہیں جس بندے پہ اللہ راضی ہو۔ یہ نماز کے بعد اذکار کرنا بیٹھ کے، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ میرے اس بندے کے لیے جا کے دعائیں کرو۔ آج لوگ درباروں، مزاروں، پیروں، بزرگوں کے پاس دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ نیک لوگوں سے دعا کروانا جائز ہے، درست ہے، لیکن اللہ کے نورانی ملائکہ جس کے لیے دعا کریں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟
فرشتے آتے ہیں اس بندے کے لیے دعا کرنے کے لیے جو نماز کے اذکار اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کرتا ہے. کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 100 نہیں، 10 نہیں، 1000 اور کروڑ نہیں، خربوں کی تعداد میں فرشتے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں. سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے. حتی تملأ ما بین السماء والارض، اللہ اس نمازی کے لیے جو نماز کے بعد والے اذکار اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کرتا ہے، اتنے فرشتے دعا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. اس نمازی کے لیے دعا کرنے کے لیے جو نماز کے بعد نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا فرشتوں سے پر ہو جاتا ہے. دعا کیا کرتے ہیں؟ 3 دعائیں کرتے ہیں. پہلی دعا جو انصار نے اللہ کے نبی سے کروائی تھی کہ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ گناہ معاف ہو جائے. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے معاملات اللہ سیدھے کر دیتے ہیں. زندگی کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی مسائل کے اندر رکاوٹیں ہیں، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ آتے ہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے ہاتھوں کی کمائی. جب گناہ معاف ہو جائیں بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. پہلی دعا فرشتے یہ کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر. فرشتوں کی دعائیں. دوسری دعا، اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. یہ اللہ کی رحمت کس قدر جامع چیز ہے. آپ کبھی سوچیں بیٹھ کے، جب کہا جاتا ہے کہ اے اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ میری زندگی کے گناہ معاف کر دے. جب بندہ کہتا ہے اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے میری پریشانیاں دور کر دے. جب بندہ کہتا ہے اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ میری گھریلو، اندرونی، بیرونی، کاروباری، بیماری والی ساری پریشانیاں دور کر دے. یہ لفظ رحمت کے اندر ساری دعائیں آ جاتی ہیں. فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے. جس بندے پہ ایک دفعہ زندگی میں اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے. تیسری دعا، اللہم تب علیہ، اے اللہ اپنے اس بندے کی توبہ قبول فرما لے. جو کچھ اس نے نماز میں مانگا ہے وہ ساری دعائیں اس کی قبول فرما دے. یہ اس بندے کے لیے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادھر سے نماز پڑھ کے نکلیں، فرشتوں کی دعائیں لے کے نکلیں، گناہوں سے پاک صاف ہوں اور آپ کو موت آئے تو بخشی اور پاکیزہ روح آپ بنے، تو یہ کام نماز کے بعد والے اذکار نماز کی جگہ پہ بیٹھ کے کریں، فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بنیں. دوسری حدیث مبارکہ، ان پرفتن حالات میں حادثات اور زلزلوں اور قیامت کی نشانیاں آ چکی، ایسے حالات میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ روحیں بن جائیں، جب بھی موت آئے، ادھر سے موت آئے ادھر سے جنت کے دروازے کھلے ہوں، گناہ معاف ہو چکے ہوں، تو پھر ان اعمال کو اپنائیں. دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح اللہ 33 ومن حمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، جو بندہ نماز کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، فقال تمام المئۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کی گنتی کو پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. پہلے بھی پڑھتے ہیں آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن نیت، سوچ، زاویہ، ومن اراد الآخرہ، گناہوں کی معافی اور طلب آخرت. یہ ذکر کریں
ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو یہ پڑھ لیتا ہے نماز کے بعد غفر لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ۔ سمندر کی جھاگ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، شمار کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو جو یہ اذکار نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ادھر سے آپ نماز پڑھ کے نکلیں، اللہ کرے ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب ہو، موت آ جائے گناہوں سے آپ پاک، چلتے پھرتے بخشی روحیں۔ پھر عصر کی اذان کا وقت ہونا ہے، اپنے لیل و نہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ آپ چلتے پھرتے عقیدہ توحید اگر درست ہے، بخشی اور جنتی روحیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے اذان ہو، اذانیں سنتے ہیں آپ، لیکن دنیا کے اندر ہم مگن ہو کے اس قدر آخرت سے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اذانیں سارے سنتے ہیں، اذان کا جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء، جو اذان سنتا ہے اور پھر اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، جیسے جیسے مؤذن کلمات کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اذان کے ویسے کلمات کہتا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے صرف یہ 3 کلمے اور 3 جملے بول لیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صرف 3 کلمے۔ اذان کے اذکار، اذان کے بعد والے اذکار میں یہ شامل ہیں، ان کو یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سنی، اذان کا جواب دیا، یہ درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھ لی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی مسجد کے اندر آپ نہیں آئے، ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف اذان سنی ہے، اللہ کے بلاوے کو سن کے اللہ کی بلندی والے اذکار اذان کے کلمات آپ نے وہ ساتھ ساتھ دہرائے ہیں، یہ دعا پڑھ لی ہے، زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ صحیح حدیث مبارک، اور یہی الفاظ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کہیں گے اس میرے بندے کو میرے پاس لاؤ، حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، یہ کلمات پڑھنے والے کو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کر لیے ہے کہ میں قیامت والے دن اس کو راضی کر دوں۔ جس وقت لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہی اذکار کے کلمات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں قیامت والے دن ان کلمات کے پڑھنے والوں کو راضی کر دوں۔ اور ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں جو یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اسے جنت کے اندر چھوڑ کے آؤں۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، چلتے پھرتے لغویات، بیہودہ باتیں، موبائل کا استعمال، اس نے تو بیڑا گرک کر دیا۔ یہ ذکر و اذکار اپنی زبان کو اس کے ساتھ تر رکھیں۔ عصر کی اذان سنی آپ نے، یہ جواب دیا، یہ کلمات کہے، گناہ معاف۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کے لیے آپ پڑھتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، لیکن وضو گھر سے کر کے آیا، مسجد کے اندر آ کے وضو کرنا جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن گھر سے جب وضو کر کے آئیں گے جو انعامات آپ کو ملیں گے وہ مسجد کے اندر آ کے وضو کرنے سے نہیں ملیں گے۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی المسجد، گھر سے وضو کیا، مسجد کی طرف چلا نماز کی غرض سے، اس کو کتنا اجر و ثواب اللہ دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ،
جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کوئی حاجی بیت اللہ کی طرف احرام باندھ کے جا رہا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، غفلت کو چھوڑیں، ارادہ آخرت، طلب آخرت ہر عمل کے اندر پیدا کریں۔ ایک ایک نیکی کی اس دن ضرورت ہو، اس وقت ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، نہ کوئی ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ یہ مال اور نہ یہ روپیہ اور پیسہ، نہ یہ بزنس اور بینک بیلنس، کچھ کام نہیں آئے۔ کام آنے والی چیزیں ان کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں۔ گھر سے نکلے ہیں، یہ غریبوں کا حج ہے، پتہ نہیں حج کے اندر بڑے بڑے روپے پیسوں والوں کا بھی نام نکلتا ہے، درخواست منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آ رہے ہیں، اتنا اجر و ثواب جتنا احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جانے والے حاجی کو ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ گھر سے وضو کر کے آنے کا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة، جو گھر سے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنا ہے مسجد کے اندر آ کے، اور کوئی نیت نہیں۔ جتنے قدم وہ مسجد کے اندر چل کے آتا ہے، ہر ایک قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر آ کے وضو کریں گے، اس اجر و ثواب سے محروم، اللہ کی طرف سے ملنے والے اس انعام سے آپ محروم ہیں۔ یہ صرف اسی کے لیے خاص ہے جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے۔ گھر سے وضو کرے، جتنے قدم چل کے آئے آپ، 10 قدم 20 قدم چل کے آئے ہیں مسجد کی طرف، 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے، 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہر ایک قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ ہر ایک قدم کے بدلے جنت کے اندر ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ گھر سے وضو کر کے آنے، نماز پڑھنی ہے، اپنی عادت بنائیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، بے شمار برائیوں گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ پتہ ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، گھر سے تیاری شروع ہے، نظروں کے اندر حیا ہوگا، بازار کے اندر ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، کسی کے ساتھ بےہودہ گفتگو نہیں کرے گا، پتہ ہوگا کہ میں پاکیزہ حالت میں ہوں، باوضو ہوں، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنی خباثتیں اور نجاستیں جب بندہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آئے گا، ان سے بھی بچے گا اور اللہ کی طرف سے انعامات بھی پائے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے، جب گھر کے دروازے سے قدم باہر رکھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے اس کی نماز کا اجر و ثواب لکھنا شروع کر دیتے، گویا کہ وہ ابھی سے اس کی نماز شروع ہو چکی۔ اللہ کے بندو، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، ارادہ آخرت ہر عمل کے اندر پیدا کریں۔ یہی اصل زندگی ہے کہ چلتا پھرتا انسان، موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت آ جائے، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ یہ جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ہماری فکر ہی نہیں، یہ سوچ ہی ختم ہو چکی۔ ہمارے اسلاف ان میں بعد ایسے تھے کہ جمعے والے دن کمرے کے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ہر جمعے کمرے کے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر لیتے ہو؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جمعے والے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو تو سارا دن مصروفیات میں گزرتا ہے، میں عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، اذان تک اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھتا ہوں۔ کثرت سے درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبک، جب کثرت سے درود پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے دنیا کے سارے غم درود کی برکت سے اللہ ختم کر دے۔ اذن تکفا ہمک، اللہ درود کی برکت سے سارے غم ختم کر دیں گے، ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور سارے گناہ درود کی برکت سے اللہ معاف کر دیں۔ ان اعمال کو اپنائیں،
اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کا ارادہ کر لے پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دے، فاولئک کان سعیهم مشکورا، اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ان کی کوششوں کی بڑی قدردانی کرے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخر ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنی ہر چیز کا رخ طلب آخرت پہ لگا دو، اسی کے اندر ہی کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری دنیا کی بہتری ہے، اسی کے اندر ہماری آخرت کی بہتری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔